کوئی کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی حکومت نہیں چلا سکتا ہے، کوئی کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہوگا۔ سب کو لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا، سب کی شکایتیں سنی جائیں گی، یہاں تک کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بے سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور اس کو بھی حکم دے گا کہ تو بھی اپنا انتقام لے لے، تو بھی اپنا بدلہ لے لے۔ وہ بے سینگ والی بکری کو طاقت دے گا اور بے سینگ والی بکری سینگ والی بکری کو مارے گی جس نے دنیا میں مارا، اور جب سب کا انصاف ہو جائے گا، سب کا عدل ہو جائے گا، پھر اللہ کہے گا تم سب مٹی میں مل جاؤ، تم سب مٹی میں چینج ہو جاؤ۔ ان جانوروں کو مٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا، مٹی میں چینج کر دیا جائے گا۔ اس دن کی حالت کچھ اس طریقے کی ہوگی، غور کرو، جب جانوروں کو بھی پورا کا پورا انصاف ملے گا تو انسانوں کو کیوں نہیں ملے گا؟ اليوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اليوم لا تملک نفس لنفس شیئا، آج کے دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا مالک نہیں ہے، آج کے دن کوئی جان کسی دوسرے جان کی مالک نہیں ہے، آج کے دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتا۔ والامر یومئذ للہ، سارے معاملات اور اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ کشمیر کی سرزمین پر جن لوگوں نے 29-30 سال پہلے کشمیری پنڈتوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کر کے ظلم و ستم کیے، وہ بھی لائن میں کھڑے ہوں گے۔ جنہوں نے گجرات میں اپنے ایک اشارے پر ہزاروں لوگوں کو مروا دیا ہوگا وہ بھی لائن میں کھڑے ہوں گے۔ ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں، صورتحال وہاں یہ ہوگی کہ دنیا کے اندر اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہوگا تو مرنے والا مقتول جس کو مارا گیا میدان محشر میں اپنے قاتل کو ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا کہ میرا قاتل کہاں ہے، اور وہ تلاش کر لے گا۔ فَيَأْخُذُ بِرَأْسِهِ، وہ اس کے سر کو پکڑ لے گا۔ يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ، پھر وہ مقتول قاتل کا سر پکڑ کر کھینچتا ہوا بیچوں بیچ میں لائے گا اور اس کو اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا۔ اللہ اس مقتول سے جس کو دنیا میں مارا گیا پوچھے گا اس آدمی کو سر کے بال پکڑ کر کھینچ کر لائے ہو کیوں؟ وہ کہے گا الہ العالمین، اس کو میں کھینچ کر پکڑ کر لایا اور تیرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ سل ھذا لما قتلنی، آج تو اس آدمی سے سوال کر، آج تو اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا، اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ اے اللہ میرا قصور کیا تھا؟ میری بیوی بیوہ ہو گئی، اس کا قصور کیا تھا؟ میرے بچے یتیم کر دیے گئے، ان کا قصور کیا تھا؟ اس آدمی نے مجھے مارا، اس آدمی نے مجھے قتل کیا، میرے بچوں کو یتیم اور میری بیوی کو بیوہ کیا۔ اللہ مجھے آج تک ریزن پتہ نہ چلا، مجھے آج تک پتہ نہ چلا کہ اس نے مجھے کیوں مارا، کیوں قتل کیا۔ اے اللہ پوچھ اس سے کہ اس نے مجھے کیوں مارا۔ مقتول قاتل کو تلاش کر لے گا، کوئی بچے گا نہیں۔ آپ کا علاقہ تو کلیا چک سے چلے جائیے اور موجم پور تک بڑا مشہور ہے مار دھاڑ میں۔
یہاں شاید گاجر اور مولی کی قیمت انسان کی جان کی قیمت سے زیادہ ہے. پچھلے مہینے شری رام پور میں پروگرام تھا میرا، یہی شری رام پور میں، اور جس دن جلسہ تھا اسی دن پتہ چلا کہ وہ ہاڑو چک علاقے کے 1-2 لوگوں کو قتل کر دیا گیا. ایک تو موقع واردات پہ مر گیا اور دوسرا ہاسپٹل جانے کے بعد اس کا انتقال ہوا. یہ صورت ہے. فرمایا قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو ڈھونڈ لے گا اور اس کے سر کے بال پکڑ کر لائے گا اور اللہ کے سامنے پیش کر کے کہے گا سلم قتلنی سل ھذا لم قتلنی، اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا. پورا کا پورا بدلہ اور پورا کا پورا انتقام قیامت کے دن ہی ملے گا. دنیا میں کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو انسان کو اس کے اچھائیوں کا پورا پورا بدلہ دے دے اور اس کی برائیوں کی پوری پوری سزا دے دے. دنیا میں کوئی عدالت ایسی نہیں ہے. آپ کا بیٹا ڈوب رہا ہے، اس کو تیرنا نہیں آتا ہے. جرجیت صاحب تیرنا جانتے ہیں. دریا کے کنارے باپ رو رہا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، کوئی ہے بچاؤ. جرجیت صاحب نے چھلانگ لگائی، تیرتے ہوئے گئے اور اس کے بیٹے کو پکڑ لیا اور تیرتے ہوئے آئے اور اس کو نکال دیا. اس کا پیٹ ویٹ دبا کر پانی نکالا اور کسی طریقے سے اس کی جان بچ گئی. مجھے انعام لڑکے کا باپ انعام دے رہا ہے. کتنا انعام دے گا؟ کتنا انعام دے گا لڑکے کا باپ؟ 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ. زیادہ امیر ہوا تو 5 لاکھ، اس سے زیادہ امیر ہوا تو 10 لاکھ. لیکن کیا اس کے بچے کی جان بچانے کی قیمت 10 لاکھ ہے؟ کیا اس آدمی نے، اس بچے کے باپ نے مجھے پوری کی پوری قیمت دے دی؟ اور کسی نے ایک بادشاہ سے سوال کیا کہ بادشاہ سلامت، تم اس وقت اپنی حکومت اور اپنی مملکت کے مالک ہو، لیکن اگر تمہاری جان خطرے میں ہو تو بتاؤ اپنی جان کو بچانے کے لیے کیا دے سکتے ہو، کیا خرچ کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جتنے حصے کا میں مالک ہوں میں اپنے ملک کی آدھی ملکیت دے سکتا ہوں اپنی جان بچانے کے لیے. اس نے پوچھا کہ اگر آپ کی جان کے بدلے میں پورا ملک مانگے تو بادشاہ نے کہا کہ اگر میری جان زیادہ ہی خطرے میں ہے تو پورا ملک دے دوں گا اور اپنی جان بچا لوں گا. پورے ملک، پورے کنٹری کی بادشاہت دینے کے لیے آدمی تیار ہو سکتا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے. کیا جرجیت صاحب نے تیر کر آپ کے بیٹے کو بچایا اور آپ نے 10 لاکھ 20 لاکھ کا انعام دے دیا تو کیا آپ نے پورا بدلہ دے دیا؟ کیا جان بچانے کی پوری قیمت دے دی؟ نہیں. پورا کا پورا انعام صرف اللہ رب العالمین ہی دے گا. کسی کی جان بچانے کی نیکی کتنی بڑی ہے، کسی کو تم نے بچایا ہے کتنا بڑا نیک کام کیا ہے، اس کی قیمت اور اس کا صحیح بدلہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں دے گا. دنیا کی کوئی عدالت نہیں دے سکتی. چلیے اس کے برعکس دیکھ لو. جرجیت صاحب نے ایک آدمی کا قتل کیا، پکڑے گئے، کورٹ میں جرم ثابت ہو گیا. عدالت کیا سزا سنائے گی؟ ان کو بھی قتل کرو، پھانسی کی دے دو. ہم نے ایک آدمی مارا، بدلے میں ہمیں مار دیا گیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن جرجیت صاحب نے 20 آدمیوں کو مارا. بتائیے مجھے آپ کیا سزا دیں گے؟ میں 20 لوگوں کا قاتل ہوں، بتاؤ مجھے کیا سزا دے گی؟ بھارت کی کورٹ، آپ کے مالدہ کی ڈسٹرکٹ کورٹ، آپ کے
बंगाल की हाई कोर्ट और इस भारत की सुप्रीम कोर्ट, बताओ हमें क्या सजा देगी जुर्म साबित हो जाने के बाद? यही ना कि 20 आदमी का कातिल है, इसको फांसी दे दो। साहब, आपने एक बार हमको फांसी दे दी, ये तो एक आदमी के कत्ल की सजा हुई। मैंने तो 20 मारे हैं, अभी 19 लोगों के कत्ल की सजा बाकी है। ये कौन देगा? ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे सकती है, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट। इसलिए कयामत का दिन मानना ही पड़ेगा कि एक दिन ऐसा आएगा जहां हमारे बकिया जुर्मों की पूरी सजा हमें दी जाए, वरना बेइंसाफी होगी। गौर कीजिए, वो हिटलर जिसने लाखों यहूदियों का कत्ल किया और बिलाखिर पकड़ा गया, लेकिन उसने अपने ही सर पर पिस्टल रखकर अपने आप को उड़ा लिया और मार डाला। और उस वक्त की कोर्ट ने कहा था, अगरचे हिटलर का जुर्म इतना बड़ा है कि उसको कई लाख बार मारा जाए और कई लाख बार जिंदा किया जाए और कई लाख बार मारा जाए, इसके बावजूद हिटलर की सजा पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन हम बेबस हैं, किसी को एक ही मौत दे सकते हैं, बार बार नहीं। यह है दुनिया की कोर्ट और दुनिया की अदालत की कमजोरी। यह है दुनिया की कोर्ट और दुनिया की अदालत की बेबसी कि एक कोर्ट और अदालत जो इंसाफ के लिए बनाई गई है, वो सिर्फ एक ही बार किसी को फांसी दे सकती है। माफ कीजिए, यहां तो एक शख्स वो है जिसने कई लड़कियों के साथ बलात्कार किया और उनको कत्ल करके मार डाला। जरा बताइए कि कश्मीरी पंडितों को मारने वाले और उनको कत्ल करने वाले और घरों से निकालने वालों की क्या सजा मुतय्यन की जा सकती है? ज्यादा से ज्यादा यह कि उनको पकड़ा जाए और एक बार उनको फांसी दे दी जाए। बताओ, गुजरात के कातिल के लिए कौन सी सजा मुतय्यन की जाए जिसने हजारों लोगों का कत्लेआम किया? ज्यादा से ज्यादा इतना कि उसको कोर्ट सजाए मौत सुना दे और एक बार उसको कत्ल कर दिया जाए या सजाए मौत दे दी जाए। बताइए, आसाम के अंदर 10,000 मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले को अगर कोर्ट सजा सुनाएगी तो ज्यादा से ज्यादा इतनी कि इसको उठाओ और फांसी के फंदे पर लटका दो। लेकिन यहां तो 10,000 लोगों का कत्लेआम है, 10,000 लोगों का कत्लेआम। क्या आप किसी को पूरी सजा दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इसीलिए कुरान की तीसरी आयत मैंने आज पढ़ी है, मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक है बदले के दिन का पूरा, यानी वो कयामत के दिन पूरा का पूरा बदला देगा। अगर आपने 100 आदमियों को मारा है, 100 आदमियों का कत्ल किया है, तो आपको दुनिया में एक बार कत्ल करके एक आदमी के कत्ल की सजा दे दी गई है। 99 आदमियों की कत्ल की सजा भी बाकी है, जो आपको कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत से मिलेगी। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है, कोई अदालत ऐसी नहीं है जो हमारे अच्छे कामों का पूरा बदला दे दे और हमारे गुनाहों की पूरी सजा दे दे। दुनिया में ऐसी अदालत है ही नहीं। इसलिए मानना पड़ेगा कि एक दिन आएगा फैसले का। ज़ालिका यौमुल फ़स्ल, आज फैसले का दिन है। आज पूरा का पूरा बदला दिया जाएगा, पूरा का पूरा इंतकाम आज इंसान को मिलेगा। ताकतवर जानवर ने कमजोर जानवर को मारा, उस कमजोर जानवर को भी आज इंसाफ मिलेगा। वो एक छोटा सा बच्चा जो मां के पेट में पल रहा है, अल्ट्रासाउंड पे चेक कराने के बाद पता चला कि ये लड़की है और 2 महीने का 3 महीने का वो हमल एबॉर्शन करके गिरा दिया गया, या कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों से कोई गलती हो गई और हमल ठहर गया, मां बाप को पता ना चले, समाज को पता ना चले, किसी हॉस्पिटल में जाकर एबॉर्शन करा दिया।
حمل ٹھہر جانے کے بعد چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز، حمل ٹھہر جانے کے بعد اس کو گرانا بہت بڑا جرم ہے، جرم عظیم ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کمزور معصوم سی جان کو جو تم نے پیٹ کے اندر مار ڈالا، ایبارشن کرا کے ختم کر دیا، آج اس بچے کو بھی انصاف ملے گا، قیامت کا دن ہے۔ یہ بچے کو اللہ رب العالمین زبان دے گا، ہاتھ دے گا، پیر دے گا، ناک دے گا، کان دے گا، اور قیامت کے دن یہ چھوٹا سا بچہ جس کو ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا، چاہے وہ 15 دن کا ہو، 1 مہینے کا ہو، 1 ہفتے کا ہو، 10 دن کا ہو، 5 دن کا ہو، حمل ٹھہر جانے کے بعد آپ نے اس بچے کو ایبارشن کرا دیا، گرا دیا، اسقاط کر دیا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بچے کو زندگی دے گا، اور یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے لٹکا ہوا آئے گا۔ جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہ، یہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا آئے گا۔ اللہ رب العالمین اس بچے سے کہے گا، کیا تم بھی کچھ چاہتے ہو؟ تمہارا بھی کوئی مسئلہ ہے، تمہارا بھی کوئی کوشچن ہے؟ وہ بچہ اپنے ماں کی پستان چھوڑے گا، یقول، اور اللہ سے شکایت کرے گا، ہاذی امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اے اللہ یہ مجھے اپنے پیٹ میں جگہ نہ دے سکی، اے اللہ دنیا میں وجود میں آنے سے پہلے اس نے مجھے ختم کر دیا، اے اللہ آج تو میری ماں کا مت بن، اے اللہ جس طرح اس نے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے نیکی اور نماز اور روزے رکھنے کا پڑھنے کا موقع بھی نہیں آنے دیا اور اس سے پہلے مار ڈالا، اے اللہ آج تو میری ماں کو بھی جہنم کے اندر پھینک دے۔ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ قیامت کے دن اس کو بھی اللہ رب العالمین انصاف دے گا، اس بچے کو بھی قوت گویائی دے گا اور اس کی بھی سنے گا۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا پورا مالک۔ جوڑ دیا قرآن کی اس آیت نے، بہت آسانی کے ساتھ ہم لوگ جاتے نماز میں، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، ہم نے کہہ دیا اللہ اکبر، امام صاحب پڑھ دیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جیسے کا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم نے کہہ دیا آمین۔ احساس نہیں ہوا کہ کیا پڑھ دیا اور کیا ہے۔ کل سے پورے 2 گھنٹے کی تقریر میں الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم تک ہی پہنچ پایا تھا اور مالک یوم الدین تک نہیں چل پایا۔ آج مالک یوم الدین پر میں آج بول رہا ہوں، تصور کیجئے کہ قیامت کے دن کا پورا مالک ہوگا وہ اللہ، سب کا عدل اور انصاف وہاں ملے گا۔ دنیا میں آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، چھپا سکتے ہیں، جرجی صاحب جج ہیں مالدہ کی کورٹ کے، اور جرجی صاحب کا بیٹا اگر کوئی قصور کر کے مقدمہ اس پر چلا اور وہ کیس جرجی صاحب کی عدالت میں آیا، تو جرجی صاحب قانونی کتابوں سے کوئی نہ کوئی داؤں پیچ کھیل کر پوائنٹ نکال کر اپنے بیٹے کو کسی نہ کسی طریقے سے ضمانت دے دیں گے، اپنے بیٹے کے فیور میں کوئی نہ کوئی قانون ڈھونڈ لیں گے۔ لیکن یاد کیجئے اس دن کوئی قانون تمہارا نہیں چلے گا، اس دن باپ اور بیٹا سب آمنے اور سامنے ہوگا، لیکن کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے اس دن کا منظر کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین بھی اس دن کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ سن کر مجرم نیک لوگوں سے الگ ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دن اللہ رب العالمین سب کو انصاف دے گا۔ آج جرجی صاحب نے آپ کو ڈیٹ نہیں دی، آپ نے دیکھا کہ جرجی صاحب فلاں آدمی کے گھر میں رکتے ہیں، آپ ان کے پاس گئے کہ بھائی مجھے ہمارے گاؤں کے لیے ڈیٹ دلا دو، جرجی صاحب تو ہمارا فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اس آدمی نے سوچا کہ جرجی صاحب تو ہمارے گھر پہ رکتے ہیں، چلیے انہوں نے سفارش کی، جرجی صاحب نے بھی اس کا احسان ہے اس کے اوپر، جرجی صاحب نے فوراً اس کی بات مان کر ڈیٹ دے دی۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، آج ہم ایک دوسرے کی سفارشیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی سفارشیں مانتے ہیں، لیکن قیامت کے دن باپ جہنم میں جا رہا ہوگا اور بیٹا جنت میں جانے کا فیصلہ،
بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا اور باپ کے جنت میں جانے کا فیصلہ، لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ آواز آئے گی، اے دنیا میں بیٹوں کو بچانے والوں، اے دنیا میں اپنے بیٹوں کے لیے سفارشیں کرنے والوں، اے دنیا میں اپنی اولاد کے لیے بڑی سے بڑی سفارشیں لے کر جانے والوں، ما لکم لا تناصرون، آج تمہیں کیا ہو گیا کہ آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو؟ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم ایک دوسرے کے کام نہیں آ رہے ہو؟ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آج ایک باپ جنت میں جا رہا ہے، اس کا بیٹا جہنم میں، لیکن آج باپ اللہ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے بیٹے کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم ایک دوسرے کے کام کیوں نہیں آ رہے ہو؟ آج ایک دوسرے کی سفارشیں اور شفاعت کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یہ منظر ہوگا اس دن کا میرے بھائیوں۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے کی سفارشیں کر دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ انصاف ہوگا وہاں پر، سب کے ساتھ انصاف۔ دنیا میں اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا اور 1000 مقدمہ لڑنے کے باوجود بھی اس کو انصاف نہیں ملا، وہ 70 زمینوں کا توق اس کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ اس کو دیکھ کر ہی لوگ یہ کہیں گے کہ یہ دنیا میں کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا ان نیک لوگوں کو اور ان کے اوپر ظلم و زیادتی کے کیس ہوں گے، اللہ رب العالمین کہے گا بدلہ دو، وہاں بدلہ نہیں دے پائیں گے، پھر اللہ کہے گا پھر تم اپنی نیکیاں دو، یہ نیکیاں دیں گے، لو 10 نیکی تم لے جاؤ۔ دوسرا آئے گا میرے ساتھ اس نے ایسا کیا، 5 نیکی تم لے جاؤ۔ دیتے 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 نیکیاں اس کے پاس ختم ہو جائیں گی، لیکن مقدمہ لے کر لوگ آ رہے ہوں گے، اللہ بھی میرا بھی حق ہے اس کے اوپر۔ اللہ کہے گا نیکیاں دو، وہ کہے گا نیکیاں تو میری ختم ہو گئی، اب کیا دوں؟ اب اللہ کہے گا اس آدمی سے جس کا حق مارا تھا، اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے اب نیکیاں نہیں ہیں، ایسا کرو کہ تم اپنے گناہ اس کے اوپر لا دو۔ کتنا غریب انسان ہوگا وہ اس دن جو نمازیں لے کر گیا، روزے لے کر گیا، حج لے کر گیا، زکاتیں لے کر گیا، بہت بڑے بڑے نیک کام اس نے دنیا میں کیے، لیکن لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں پر زیادتی کی، لوگوں کے اوپر پریشان کیا اس نے۔ اور قیامت کے دن یہ پریشان کرنے والوں کو جب اللہ انصاف، پریشان ہونے والوں کو جب انصاف دلائے گا تو نیک لوگوں کی نیکیاں ختم ہوں گی، اور پریشان جن کو کیا ان کے مقدمے ابھی باقی ہوں گے۔ پھر اللہ رب العالمین یہ کہے گا کہ تم اپنے گناہ اس کے اوپر ڈالو۔ غور کرو، مولانا جرجیز نے کسی کی زمین دابی، مولانا جرجیز نے کسی کو تھپڑ مارا، مولانا جرجیز صاحب نے کسی کے ساتھ کچھ کیا، کسی کے ساتھ کچھ کیا، لیکن نمازیں 5 وقت کی پڑھی، روزے پورے مہینے کے رکھے، حج بھی کیا، زکات بھی دیتے رہے، خوش تھے کہ قیامت کے دن ہم تو جنت میں جائیں گے، لیکن جن کو پریشان کیا وہ اپنا مقدمہ لے کر آئیں گے۔ جرجیز صاحب ایسا ہے، ہاں ہے، چلو نیک بدلہ دو۔ جرجیز صاحب کے پاس اب زمین نہیں ہے کہ وہ کسی کو دیں، اللہ کہے گا اپنی 10 نیکیاں دو۔ دوسرا آئے گا اس نے میرے ساتھ یہ کیا، جرجیز صاحب 10 نیکی اس کو دو، دے دی گئی۔ تیسرا آئے گا اس کو دو، چوتھا آئے گا اس کو دو، 10 15 20 آدمیوں نے پیش کیا مقدمہ، نیکی دیتے دیتے ختم۔ 21واں آدمی آیا، میرا بھی حق ہے آپ کے اوپر، نیکیاں دو۔ اللہ کہے گا جرجیز نیکی دو، جرجیز کہے گا اللہ نیکیاں ختم۔ اللہ اس آدمی سے کہے گا کہ اپنا گناہ جرجیز کے اوپر لا دو۔ جرجیز اس وقت کتنا بدقسمت ہوگا، نیکیاں تو بہت لے کر گیا لیکن سب لٹا دی، دوسروں کو دے دی، اب دوسروں کی گناہ اس کے اوپر لا دے جا رہے ہیں۔ پوچھا من المفلس، تم جانتے ہو غریب کون ہے؟ اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، قلاش کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس مال و دولت و درہم و دینار نہ ہو، من لا درہم ولا دینار لہ، جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو، جس کے پاس نہ سونا نہ چاندی ہو، وہ غریب ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے نہیں نہیں، میری امت کا غریب انسان یہ نہیں ہے، میری امت کا غریب انسان تو وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر جائے گا، نماز اور روزے کی نیکیاں لے کر جائے گا، لیکن حق مارا ہوگا اور ایک ایک کر کے ساری نیکیاں ان کو دے دے گا جن کا حق مارا ہے، پھر بھی حق والوں کا حق باقی رہے گا، پھر ان کے گناہ اس آدمی پر لا دے جائیں گے، یہ میری امت کا سب سے غریب انسان ہے۔ تصور کیجیے آپ، ایک ای رکشہ چلانے والا آدمی، ای رکشہ جس کو آپ لوگ کیا بولتے ٹوٹو، محنت کرتا ہے اور محنت کر کے اس نے دن بھر ٹوٹو چلایا اور اس نے 490 روپے کمائے۔ ایک مثال پر غور کیجیے گا، اس نے 490 روپے کمائے۔ اب مارکیٹ میں گیا، کل عید ہے، اب کپڑا خریدوں گا اور سلاؤں گا تو ٹائم لگے گا، آج چاند ہو گیا، کل عید ہے، چلو ریڈی میڈ پنجابی خرید لیتا ہوں۔ کلیا چک کے مارکیٹ میں گیا اور ایک ریڈی میڈ پنجابی خریدتا ہے، اس پنجابی کی قیمت ہے 500 روپے، اس کے پاس پیسے ہیں 490 روپے، لیکن اس کو 10 روپے کہیں مل گئے، کسی آدمی کے گر گئے تھے، اس نے اٹھا لیا اور جانتا ہے فلاں آدمی کا روپیہ گرا ہے لیکن بتایا نہیں۔ زمین پر گری ہوئی چیز کے بھی آپ مالک نہیں ہیں، اتنا یاد رکھیے گا۔ اگر زمین پر گری ہوئی کوئی چیز آپ کو دکھ جائے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھ لیا، گزر جاؤ، اٹھانا نہیں، اور اگر اٹھا لیا تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ 1 سال تک اس چیز کا آپ اعلان کریں گے، اناؤنسمنٹ کریں گے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے تو وہ ہم سے رابطہ قائم کرے۔ کتنے دنوں تک؟ 1 سال تک۔ 1 سال تک آپ اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے، 1 سال تک، اور جب 1 سال کے بعد بھی کوئی نہیں آتا ہے، اس کا مالک نہیں ملتا ہے، تب آپ اس کا 5واں حصہ صدقہ اور خیرات کر کے بقیہ چیز آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی 100 روپے ملے ہیں آپ کو تو پہلے 1 سال تک اس کا اناؤنسمنٹ کرو، بچے گا کیا؟ اور 1 سال تک جب 100 روپے کا مالک آپ کو نہ ملے تو پھر اس میں 5واں حصہ یعنی 20 روپے صدقہ و خیرات غریب کو دو، اور اس کے بعد 80 روپے آپ استعمال کر سکتے ہو، وہ بھی کب؟ اور یہ استعمال کرنے کی اجازت آپ کو وہ بھی اس کنڈیشن میں مل رہی ہے کیونکہ آپ نے 1 سال محنت کی ہے، یعنی یہ 80 روپے بھی آپ کے لیے تب حلال ہو رہے ہیں جب آپ 1 سال محنت کرنے کے بعد اس کے مالک تک نہیں پہنچا پائے یا اس کا مالک نہیں ملا تب۔ 10 روپے آپ کو مل گئے لیکن آپ نے اس کو بتایا نہیں، جس کا گرا چپکے سے آپ نے اٹھایا، اور 490 روپے میں 10 روپے ملا کر 500 روپے کا پنجابی آپ نے خرید لیا۔ 490 روپے حلال کے ہیں جو آپ نے رکشہ چلا کر محنت کر کے کمایا، لیکن 10 روپے آپ نے اس میں حرام کے ملا دیے، پنجابی آپ نے خرید لیا۔ اب جب تک وہ پنجابی، جب تک وہ کرتا، جب تک وہ قمیض آپ کے جسم پر رہے گی، اللہ کی قسم نہ آپ کی کوئی فرض نماز قبول ہوگی، نہ فرض روزہ قبول ہوگا، نہ نفلی نماز قبول ہوگی، نہ نفلی روزہ قبول ہوگا۔ کب تک؟ جب تک وہ پنجابی آپ کے جسم پر رہے گی۔ اب سوچئے گا 490 حلال کے ہیں، 10 ہی اس میں ملائے تھے ہم نے، تو وہ قمیض ہمارے لیے حرام ہو گئی۔
اور کلیا چک کے چوراہے پر چورنگی پر کھڑے ہو کر جو لاٹری کے ٹکٹ بکتے ہیں وہ ایک ٹکٹ خرید لیجیے اور اچانک دھول میں لاٹھی لگ جائے اور 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے آپ کو مل جائیں. جب 490 حلال کے روپے میں 10 روپے ملا رہے ہیں تو سب حرام, تو 1,00,000 2 لاکھ روپے پیور سود کے جو آپ کو مل رہے ہیں بغیر محنت کے, وہ آپ کے لیے حلال کہاں سے ہو گئے. اور ایک معاملے میں آپ کا سلطان گنج بھی بدنام ہے, کلیا چک بھی بدنام ہے, معظم پور بھی بدنام ہے, لکھی پور بھی بدنام ہے, اور اس علاقے کے اکثر گاؤں بدنام ہے, چاہے وہ بشٹم نگر ہو یا 16 مائل, سب بدنام ہے. کیا ہے؟ آئی پی ایل میں سٹا لگانا. اور ابھی شروع ہونے والے ہیں آئی پی ایل میچ, ایک ایک بال پہ سٹا لگتا ہے, ایک ایک بال پر. یہ اتنے وکٹ لے لے گا, نہیں لیا تو اتنا میرا, لے لیا تو اتنا تیرا, یہ ٹیم جیتے گی. ایک ایک بال پر سٹا لگتا ہے کہ دوسرے نمبر پر بال جو جائے گی اس میں چھکا لگے گا, اس میں چوہ لگے گا. یہ ہمارے اندر یہ چیزیں آ کہاں سے گئیں؟ یہ تو پیور ہم نے لگایا, 1,000 روپیہ یا تو ادھر گیا یا ادھر آیا. لیکن تصور کیجئے, اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 100 روپے دیے بطور قرض, بطور ادھار, یہ کہہ کر دیا کہ آپ 100 روپے لے لیجئے, آپ کو ضرورت ہے, لیکن 1 مہینے کے بعد جب آپ واپس کریں گے مجھے تو ہم آپ سے 110 روپے لیں گے. ہم آپ سے 110 روپے لیں گے, اور آپ نے 1 مہینے کے بعد 110 روپے اس سے لے لیے, تو جانتے ہو یہ 10 روپے آپ کے پاس جو آئے ہیں, اور آپ نے جو 10 روپے 1 مہینے کے بعد زیادہ لے لیا, آپ تو سٹے میں 1,000 2,000 5,000 10,000 لگاتے ہو آئی پی ایل کے. یہاں تو آپ نے کسی کی مدد کی ہے, اور اس مدد کے ذریعے اس نے 100 روپے میں کمایا اور 1 مہینے کے بعد 110 دے دیا. وہ 10 روپے جو آپ کے پاس زیادہ آ رہے ہیں, اس 10 روپے کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں سنیے, اپنے ماجہ کی روایت ہے, درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم. سود کا اور بیاج کا 1 درہم کھانا, ہم تو 10 روپے زیادہ بتا دیے, 1 روپیہ بھی سود اور بیاج کا کھانا. اب صحیح آیا ہوں میں. آئی پی ایل کا سٹا لگانے والوں غور سے سننا, کلیا چک کی چورنگی پر کھڑے ہو کر لاٹری کے ٹکٹ خریدنے والوں غور سے سننا, بینکوں میں لاکھوں روپے جمع کرنے کے بعد سیونگ اکاؤنٹ میں سود بڑھ جاتا ہے, اس سیونگ اکاؤنٹ سے سود لے کر کھانے والوں غور سے سننا. سودی کاروبار کرنا, سود پر روپیہ دینا, اور ہر مہینے 10% 5% اس سے سود وصول کرنا. اگر ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں تو یہ لوگ بھی سنیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاکلہ درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم. سود کا, بیاج کا, حرام کا 1 لقمہ, 1 درہم کھانا, 1 روپیہ کھانا, اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ یہ حرام ہے, یہ جانتے ہو کہ یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے. اشد من 36 زنیۃً, 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے. کیسا لگ رہا ہے؟ سود اور بیاج کا 1 روپیہ کھانا, جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 36 مرتبہ زنا کرنا. اوہ زنا, جس کام کو ہم سب سے زیادہ گندا سمجھتے ہیں, کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہم زنا کریں, اور 1 بار نہیں 36 بار زنا کرنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 36 بار, 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا اور سخت ہے یہ کام, یعنی سود کا اور بیاج کا 1 روپیہ کھانا.
اور بلاؤ مولانا جرجیز کو. اس سے تو اچھے ہمارے یہاں کے مولوی ہے، کم سے کم یہ سب تو نہیں بولتے. سب بولتے ہیں، بولنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے علاقے کے علماء کی بات ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں. کیوں؟ گھر کی مرغی دال برابر. ستی و سلاسین زنیتن، 36 بار روح کانپ جائے گی. روح کہاں ہیں ہم؟ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا اسنان و سبعون بابن، ایسرها ان ينكح الرجل امه. سود کے، بیاج کے، حرام مال کھانے کے 72 دروازے ہیں. اسنان 2، 70، 70 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 72. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اور ربا اسنان و 70 بابن، سود کے اور بیاج کھانے کے 72 گیٹ ہیں، 72 دروازے ہیں. 72 گیٹس. There are 72 gates. 72 دروازے ہیں سود اور بیاج کے. اس میں سب سے چھوٹا اور ہلکا دروازہ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی 71، اور اس سے بڑے بڑے ہیں. لیکن سب سے ہلکا دروازہ کیا ہے؟ سب سے ہلکا گیٹ کیا ہے؟ سب سے قریب کا دروازہ کیا ہے؟ ایسروہا این کہ ہر رجل امہ، سب سے قریب دروازہ سود اور بیاج کا 72 دروازوں میں یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. سگی ماں کے ساتھ نکاح ہو جائے گا. مولانا جرجیز صاحب ایک لڑکے کا نکاح پڑھا رہے ہیں، لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے. جرجیز صاحب 1,00,000 مرتبہ بھی پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. 1,00,000 مرتبہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ جائیں لیکن اس کے باوجود وہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ ماں لڑکے پر حلال نہیں ہو سکتی ہے. دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا. اللہ ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.